تو اس دن کے اعمال یہ ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، قریش بھی روزہ رکھتے تھے، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس یعنی 10 محرم الحرام، اس دن سے مراد 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صحابہ کرام کو بھی حکم دیا کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو اللہ کے نبی نے وہاں بھی روزہ رکھا، اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ یہ عاشورہ کا روزہ یعنی 10ویں محرم والا روزہ رکھا جائے۔ سارے صحابہ رکھتے تھے، اللہ کے نبی بھی اس روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ اس دن یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے یہودی سے پوچھا، یہودیوں سے کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو 10ویں دن؟ تو یہودیوں نے کہا دراصل یہ وہ دن ہے جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو ظالم فرعون اور ان کی قوم سے نجات ملی تھی۔ جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی وہ دن وہ عاشورہ کا دن تھا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے میں اس دن روزہ رکھا تھا، ہم بھی شکرانے میں اس دن روزہ رکھا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ ہم بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی انبیاء کرام کے نیک اعمال کی اتباع کہ ہم بھی زیادہ حقدار ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے یہاں ایک بات کہی کہ ہم نبی کی اتباع میں روزہ رکھ رہے ہیں، تمہاری اتباع میں روزہ نہیں رکھ رہے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی نے جب یہودیوں کی مکاری دیکھی، یہودیوں کے عناد کو دیکھا اور دشمنی کو دیکھا، تو اللہ کے نبی نے حکم دیا خالف الیہود والنصارى المشرکین۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ یہودیوں سے مخالفت کرو۔ وہ مخالفت ہر چیز میں، لباس میں، پوشاک میں، اعمال میں، ہر چیز میں ان یہودیوں سے مخالفت کرو۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے یہودیوں سے مخالفت کا حکم دیا۔ جب اللہ کے نبی نے یہودیوں سے مخالفت کا حکم دیا تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، لہذا موافقت ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے وہاں پر کہا کہ اگر ہم آئندہ سال زندہ رہیں گے، اگر ہم آئندہ سال زندہ رہیں تو ہم عاشورہ کے دن کے ساتھ ایک اور روزہ ملائیں گے، آگے سے، اگر آگے سے نہ ہو تو پیچھے سے، یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں گے اور اس کے ساتھ یا تو 9 محرم الحرام کا روزہ ملا لیں گے یا 11 محرم الحرام کا روزہ ملا لیں گے۔ صرف 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنا یہ مقروء تنزیہی علماء نے لکھا ہے۔ تو چاہیے کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس دن کیا ہے روزے کا اہتمام کریں۔ میرے بھائیوں، رمضان یہ عاشورہ کے دن کا روزہ رمضان المبارک کی فرضیت سے پہلے یہ اس دن کا روزہ فرض تھا، لیکن جب رمضان المبارک کی فرضیت کا حکم آیا تو اس دن کے روزے کی فرضیت یہ منسوخ ہو گئی، بلکہ استحباب کے طور پر اس دن کا روزہ رہ گیا، لہذا جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے۔ لیکن اس کی فضیلت ہے، چاہیے کہ ہم سب اس دن روزہ رکھیں اور اس دن کے ساتھ ایک اور دن ملائیں، وہ چاہے وہ 9 محرم الحرام ہو یا 11 محرم الحرام ہو، ان میں سے ایک کو 10 محرم الحرام کے ساتھ ملا لیں۔